ناظرین آداب، میں ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی ایک بار پھر اردو ادب یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اردو ادب یوٹیوب چینل مسلسل لگاتار اردو ادب کی خدمت اپنے انداز میں کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس چینل سے محترم ایم خورشید خان جو اس کے بانی ہیں لگاتار اردو کے شائقین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس صورت سے کہ کبھی وہ اردو کی نامور ہستیوں کا انٹرویو لے کر آتے ہیں سخنوران علی گڑھ کے تحت، کبھی کسی ادیب سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی کسی شاعر سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اردو کے طلباء ہیں ان کے لیے وہ بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، لگاتار ان کی سلیبس سے متعلق اس چینل کے ذریعے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ جو لوگ نیٹ JRF کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ چینل بڑا معاون ثابت ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص ہمیں لگاتار ملتا رہتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اردو ادب یوٹیوب چینل کے بانی ایم خورشید خان صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کا آغاز ہے آج، اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس سلسلے سے مطلب مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ غور کیا کہ جو طلبہ امتحانات میں بیٹھ رہے ہیں اردو کے حوالے سے اور جو نیٹ یا JRF کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کے لیے جو سلیبس معاون ثابت ہو سکتا ہے، جو نکات معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے تحت جو ہمارے مشہور ادباء ہیں، مشہور لکھنے والے ہیں، ان سے گفتگو کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ گفتگو صرف اور صرف اس صورت میں کہ ہم ان سے کسی مخصوص عنوان کے تحت سنیں اور تاکہ ہمارے طلبہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور ہم سب جو اس ٹیم کے میں شامل ہیں وہ بھی استفادہ کر سکیں۔ تو مسرت کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہم علامہ اقبال کی شاعری پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ لیکچر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان کی مشہور زمانہ نظم خضر راہ پر۔ خضر راہ جو 1922 میں تخلیق کی گئی اور بانگ درا میں شامل ہے، جو اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات پر بہت گہرائی کے ساتھ روشنی ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے مکالماتی انداز میں خضر راہ میں اپنے دل کے تاثرات و جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو آئیے بغیر مزید کسی تمہید کے اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے عہد حاضر کے اقبالیات کے حوالے سے ایک بہت معروف شخصیت عالی جناب ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب۔ اقبال کے آپ ایکسپرٹ کہلاتے ہیں، اور جہاں جہاں اقبال کے چاہنے والے، پڑھنے والے، لکھنے والے موجود ہیں، ان کی شاعری پر تبصرہ کرنے والے موجود ہیں، وہاں وہاں ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب کی کتابیں اپنی روشنی پھیلا رہی ہیں۔ اس سلسلے سے آپ کی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آئیے اب ہم ان سے انتہائی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ وہ خضر راہ پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس پروگرام میں جو اردو ادب کے حوالے سے نہایت اہم اور طلباء کے لیے اس سے زیادہ مفید ہے، میں اس پروگرام کے لانچ کرنے والے اردو ادب چینل کے بانی عالی جناب ایم خورشید صاحب اور ان کی ٹیم کے انتہائی معتبر شخصیت سید وفا نقوی صاحب بہت شکریہ کا شکر گزار ہوں، اور ان کا احترام کے ساتھ یہاں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اردو کی جس طور پر اور جن جذبات سے اور جس والہانہ جذبات سے یہ لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ اردو ادب کے لیے ایک انتہائی مبارکباد ہے، بہت شکریہ۔ اور ہم سب کے لیے قابل آفرین ہے۔ آج کا یہ لیکچر علامہ اقبال کی مشہور نظم جو بانگ درا کے اندر شامل ہے،
خضر راہ پر ہے، اور اس تعلق سے مجھ سے جب کہا گیا تو چونکہ میں خود علامہ اقبال کا طالب علم ہوں، لیکن جو کچھ میں نے اس حوالے سے پڑھا ہے میں نے ان سے منع نہیں کیا، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا خدا کرے کہ وہ طلباء اور اقبالیات سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ آمین۔ علامہ اقبال کی یہ نظم 5 خوبصورت نظموں میں سے ایک ہے۔ بے شک۔ شارح اقبال پروفیسر سلیم چشتی کا یہ بیان ہے۔ یہ نظم وہ نظم ہے جو مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور استعماری زوال پذیری کی ایک داستان ہے، لیکن یہی وہ نظم ہے جو ایک نئی صبح کا پیغام بھی دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم کے حوالے سے اپنے فلسفہ و شعر اور اس کے حسن امتزاج کا اتنا خوبصورت بیانیہ پیش کیا ہے کہ اردو شاعری کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر شعر ایک فکر رکھتا ہے، ہر عنوان ایک سبق رکھتا ہے، ہر عنوان ایک ایسی راہ کا دریچہ کھولتا ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور ہمیں اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ نظم ہے جس کے اندر 5 مضامین ہیں، جس کی شروعات علامہ اقبال نے فطرت کی منظر کشی سے کی ہے۔ سبحان ڈاکٹر وسیع صاحب اور ایسی خوبصورت انداز سے یہ پہلا انہوں نے چیپٹر پیش کیا ہے۔ اس نظم کی شروعات دوستو اتنے حسین شعر سے ہوتی ہے۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشۂ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ ہائے۔ علامہ اقبال کی تمام تر اضطرابی کیفیتوں کا مجموعہ ہے یہ نظم، جس کو انہوں نے پہلے شعر میں ہی بیان کر دیا۔ واہ۔ علامہ اقبال چونکہ ہر شاعر ایک نازک طبیعت کا تو ہوتا ہی ہے، حساس طبیعت کا ہوتا ہے، لیکن علامہ اقبال ان سب میں کچھ الگ، ایک انفرادی طور پر زیادہ حساس تھے، بے شک۔ اور ان کے اس احساس کی وجہ مسلمانوں کا گرتا ہوا وقار، معیار اور ان کی زندگی کا انتشار ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ علامہ اقبال کو اس کی بے چینی تھی۔ علامہ اقبال کی پوری شاعری اسی اضطرابی کیفیتوں کا مجموعہ ہے۔ علامہ اقبال اس نظم کے حوالے سے ہمیں یہ بتاتے ہیں بصیر صاحب جی۔ کہ جس قوم کو اپنا ماضی یاد نہیں، کیا کہنے۔ اس قوم کا نہ بہتر آج ہو سکتا ہے اور نہ کل کے بہتر ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ماضی ہمارے پریزنٹ، ہمارے موجودہ زمانے میں، ہمارے زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو انڈر لائن کرتا ہے، نشان زد کرتا ہے، واہ۔ اور اس کو سنوارنے کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ بے شک۔ علامہ اقبال کے سامنے 3 بر اعظموں پر محیط عثمانیہ سلطنت کا وہ منظر تھا جہاں ان کا سورج
ان کی حکومت میں نہیں ڈوبتا تھا. یہ کیفیت بعد میں برطانیہ کو نصیب ہوئی کہ اس کی حکومت میں برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. مگر یہ گھڑی محشر کی ہے. ہاں تو عرصۂ محشر میں ہے. تو عرصۂ محشر میں ہے. پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. سبحان اللہ. یہ شعر علامہ اقبال کو کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں مسلمانوں کے وقار سے، ان کی خون سے ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو. ان کے فتح کیے ہوئے وہ تمام علاقے ان لوگوں نے اپنی قوت بازو سے ہتھیا لیے، قبضہ لیے. یہ ان کی قوت کا منظر تھا، یہ ان کی قوت کا اظہار تھا، اور یہی وہ قوت تھی جس نے ان تمام علاقوں کو ترکوں کی جھولی میں ڈالے تھے. لیکن وہ ترک اب وہ ترک نہیں رہے، بلکہ انتشار پذیر ہو گئے. اور اس انتشار پذیری میں کوئی اور ہو نہ ہو، کوئی اور وجوہات ہو نہ ہوں، لیکن علم سے بے وفائی، حالات سے بے وفائی اور بھی ایک وجہ تھی، اور اس کی ذمہ داری ان پر آتی تھی جو ہمیں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، یعنی علماء. میں آپ کو بصیر صاحب یاد دلاؤں کہ جب آخری ترک بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ برطانیہ نے پرنٹنگ پریس لگا لی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی پرنٹنگ پریس لگاؤں گا. ذرائع ابلاغ کم تھے، یہ ذرائع ابلاغ کا ذریعہ تھا. ہماری باتیں دوسرے ملکوں تک کیسے پہنچیں؟ اخبار کے ذریعے پہنچ سکتی تھی، اور اخبار ہمارے پاس نہیں تھا. ترکوں کے ہم نما تھے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ نہ ہوں، لیکن ہمارے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی. یہی منظر اور یہی حالت ہمارے تعلیم کے ایک زبردست سورج، تعلیم کے ایک زبردست پلر مرحوم سر سید علیہ رحمت کے سامنے بھی پیش آیا کہ ان کے اس کام کو دیکھ کر ان علماء نے 13 فتوے تیار کیے. میں ان تمام کی طرف آپ کو ڈلے جاتے ہوئے اور آپ کی سماج خراشی نہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کے اس نظم کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا. آپ پوچھئے مجھ سے کہ علامہ اقبال نے آخر خضر راہ لکھی کیوں، اور اگر لکھی تھی تو اس میں حضرت خضر کا کردار کیوں ضروری تھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا نقطہ ہے صاحب. واہ واہ، بے شک سوال. علامہ اقبال نے زیادہ تر نظمیں، یعنی بہت سی نظمیں مکالماتی طور پر لکھی ہیں. یہ بھی نظم مکالماتی نظم ہے جس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام ایک بڑا کردار ہے. یہ علامہ اقبال کی خوبی ہے کہ وہ خود ہی گفتگو کرتے ہیں لیکن سہرا کسی کے اوپر ڈالتے ہیں. کیا بات ہے. علامہ اقبال کا تخیل پردازی کا یہ ثبوت ہے کہ حضرت خضر کہاں سے آئے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے کردار کی انہیں ضرورت یوں پیش آئی کہ حضرت خضر اسلامی روایت کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ، علم بدنی سے سرفراز، بے شک علم بصیرت سے سرفراز، بے شک. وہ علم ان کو تھا جو بعض نبیوں کو بھی نہیں تھا، اور اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کی سورہ کہف میں کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو علامہ اقبال نے اس نظم کے حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے، اس کا مقصد عوام کو ان کی پاکیزگی کے اعتبار سے
ان کے پیغام کو عام کرنا ایک سب سے بڑا مقصد تھا۔ سبحان اللہ، واہ، حضرت خضر علیہ السلام، یہ لقب ہے دوستو، یہ ایک لقب ہے۔ لقب ہے، جی جی، ان کا نام ہاں بلیان بالمنقل تھا، جی، کیا کہنے، اور یہ لقب ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی یہ صفت تھی جی جی، کہ جہاں وہ بیٹھ جاتے تھے جی جی، وہ جگہ سرسبز شاداب ہو جایا کرتی تھی۔ جی جی جی، بے شک، دوستو، ایسی متبرک، ایسی با علم اور بصیرت آمیز شخصیت کو علامہ اقبال نے اس نظم کا ایک اہم کردار کے طور کے اوپر پیش کیا تاکہ ہماری سمجھ میں ہماری زندگی کا راز آ جائے۔ اس لیے علامہ اقبال نے اس نظم کے حوالے سے سب سے پہلے موضوع زندگی لیا ہے۔ یہ زندگی ہے کیا؟ اس زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا دو بڑی شخصیتیں یہاں موجود ہیں۔ میں طلباء سے کہوں گا کہ وہ میری ایک کتاب جو ابھی پچھلے نومبر میں جی، ابھی حال ہی منظر عام، حال ہی کے اندر جس کا اجرا ہوا، علامہ اقبال ایک شاعر حیات کے نام سے لکھی گئی، اور اس کتاب کے اندر زندگی کے تمام احوال کو کھولنے کی میں نے کوشش کی ہے، واہ، ان کے اس کے تمام تر مقاصد کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی اس نظم کے پہلے موضوع کا مقصد ہے واہ، کہ حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ وقال پوچھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے کیا؟ یہ زندگی تو ان قمقموں کی روشنی کے اندر جو مغرب کے نے جلائے ہیں، جن روشن کیے ہیں، ان کے مقاصد کو اپنی روشنی کے اندر سمانے کے لیے ہیں، واہ، اس کے مقصد کو چھپانے کے لیے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے زندگی کو ایک ایسے دریا کی طرح پیش کیا جو ہمیشہ بہتا ہے، واہ، جو رکنے کا نام نہیں لیتا، بے شک، اور یہ وہ زندگی بتائی انہوں نے کہ یہ زندگی نقصان اور نفع سے بالا تر ہے۔ اس میں نقصان ہوگا، اس میں نفع بھی ہوگا، لیکن اس زندگی کو، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک انعام کے طور پر، ایک عطیہ کے طور پر عطا فرمائی ہے، اس کا استعمال اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اگر صحابہ اکرام کی روشنی میں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی کے اندر استعمال کیا جائے گا تو یہ زندگی تمہارے معیار کو آج بھی اسی انداز سے پیش کرے گی جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ واہ، اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، واہ 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 واہ، واہ، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی۔ آج کے پس منظر میں ہم اپنی زندگی کو آپ پیدا نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کا طاقتور لوگوں سے سودا کر لیا، اور وہ زندگی ایک طور پر ہمارے ضمیر کی علامت بھی ہے۔ گویا ہم نے اپنے ضمیر کا سودا ان قوتوں سے کر لیا جن قوتوں نے ہماری زندگی کے مقاصد پر قبضہ کر لیا۔ واہ، علامہ اقبال نے لوگوں کو اس نظم کے حوالے سے بتایا کہ یہ زندگی کسی کے حوالے کرنے سے نہیں چلے گی، بلکہ اپنے آپ اس کو پیدا کرنا پڑے گا۔ آج کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں، جہاں پر گلف کے اندر جنگ ہو رہی ہے اور ایک ملک اور دو بڑی قوتیں دنیا کی حاوی آنا چاہتی ہیں، کیونکہ 56 ملک پہلے ہی ان کی دسترس میں ہیں، پہلے ہی ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے زندگی کے ان جلیل القدر مقاصد کو پسے پش ڈال دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے
میدان کارزار نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کی انعامات کی بے ادبی کی۔ اللہ نے انہیں نوازا اور ان نوازشوں کو انہوں نے اعتراف نہیں کیا۔ اللہ نے ان کی زمین کو سونا بنا دیا، لیکن انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنی عیش و عشرت کا سامان بنا دیا۔ یہ عیش و عشرت کا سامان میری نظر میں نہیں، بلکہ عام مسلمان کی نظر میں سامان بے فرعونی کا ہے۔ ان کے پاس وہ طاقت بھی نہیں آ پائی۔ اتنی قوت ہوتے ہوئے وہ تو دنیا کی سپر پاور ہو سکتے تھے، لیکن وہ دنیا کی سپر پاور نہ ہو سکے، بلکہ دنیا کے غلام ہو گئے۔ علامہ اقبال کی یہ نظم خضر راہ ان تمام سربراہین مملکت کو اس غلامی سے نجات دینے کا پیغام دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ نظم کہتی ہے، بباغ دوحل کہتی ہے کہ تم جس خالق واحد کے بندے ہو، قرآن پڑھو اور دیکھو سلطنتیں کیا ہوتی ہیں۔ دوسرا موضوع اس نظم کا سلطنت ہے کہ سلطنت کیسی ہونی چاہیے۔ واہ واہ۔ کیا وہ سلطنت ہونی چاہیے جو غریب عوام، کسان، مزدور کا خون چوس کر جوان ہوتی ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ سلطنت وہ ہو جو ان تمام کے درمیان میں عدل و انصاف، مساوات قائم کر سکے۔ بے شک۔ آج وہ سلطنت ختم ہو گئی، اس کی جگہ ملوکیت قائم ہو گئی۔ پھر ملوکیت ختم ہوئی، ایک فریب ہوا، اس ملوکیت کے پردے کے اندر جمہوریت آ گئی۔ واہ۔ علامہ اقبال نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ اس جمہوریت کے آپ پروردہ مت بنو، کیونکہ یہ جمہوریت وہی جمہوریت ہے جس کے نہا خانوں میں ملوکیت موجود ہے۔ واہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، جی، ہے وہی ساز کہن، ہاں 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 ہاں، ہے وہی سازے اس تعلق سے کہتے ہیں، جی۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، واہ واہ واہ۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری، واہ۔ جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری۔ یہ جنگ ہے کیوں؟ تم جمہوریت کے حامی ہو، ایران جمہوری ملک ہے، الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تم آخر ان کی جمہوریت سے کیوں خفا ہو؟ وہ اس لیے خفا ہیں کہ وہ جمہوریت ایران کی جمہوریت کے اندر ملوکیت نہیں ہے۔ ان کے اس جمہوریت کے اندر انصاف ہے، مساوات ہے، برابری ہے، گورے اور کالوں کا کوئی فرق نہیں ہے، تفریق نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کے حقوق کی بحالی ہے۔ اور ان لوگوں کو جو بہت ہی غریب اور کچلے وہ محسوس ہوا کرتے تھے، وہ لوگ آج آزاد ہیں۔ لیکن امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ امریکہ کو وہ جمہوریت پسند ہے جس جمہوریت کے سربراہ ان کے غلام ہوں۔ کیا بات۔ وہ ایسی جمہوریت چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جمہوری نظام، ہمارا یہ جمہوری نظام اس ذات واحد کی طرف سے منسوب ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، سروری زیبا فقط، ہے واہ 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 واہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بادشاہی تو اس کی ہے، بے شک، یقیناً، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ ہمارا نظام، ہماری نظامی تکوین، یہ اللہ کی پوری کائنات کی جو نظامی تکوین ہے، جہاں تمام مطلب یہ ہے کہ چاہے جانور ہوں چاہے نباتات ہوں، وہ ایک نظام کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بادشاہ ہے، اس کا خالق ہے، مالوک ہے۔ اس کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت کو اگر ہم نے اپنی حکومتوں کے طرز عمل سے ظاہر نہیں کیا تو وہ ملوکیت ہوگی۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، حکمراں ہے ایک وہی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ واہ واہ واہ، باقی بتانے، یہ سارے کے سارے نظام یہ آزر ہیں،
یہ آذر کے بت ہیں، یہ شرک اور بدعت کے اڈے ہیں، یہاں سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اس نظم کے حوالے سے پوری امت کو بیدار کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ زندگی کیسے گزرے بلکہ اس کا نظام کیسے قائم ہو، معاشرت کیسے قائم ہو، معیشت کیسے قائم ہو، اپنا دفاع کیسے ہو۔ ہم اپنا دفاع کے بارے میں اگر نہیں سوچیں گے تو ایران کب کا بڑھ گیا ہوتا، 12 دن کی جنگ کے اندر نمٹ گیا ہوتا ہے ایران، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے، کیونکہ یہ شعور ہے، یہ شعور جو ہے یہ انر وزڈم کہلاتا ہے۔ کیا بصیر صاحب جی، اور یہ انر وزڈم کی جو علامت ہے وہ خضر ہیں، حضرت خضر ہیں۔ بے شک بے شک، کیا کہنے، کیا کہنے۔ حضرت خضر کو اس نظم میں بحیثیت ایک بڑے کردار کے طور پر پیش کرنے کا مقصد علامہ اقبال یہ ہے کہ ہمیں وہ درس دے انر وزڈم کی، کہ ہم شعوری طور کے اوپر بیدار ہوں، اور جب شعوری طور پر بیدار ہوں گے تو ہماری سماجیت، ہماری معاشرت، ہماری معیشت بے شک کسی سے کم نہیں ہوگی۔ ہم ان طاقتوں کے دوش بدوش کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان سے آنکھیں چرانے والے نہیں ہوں گے بلکہ آنکھیں دکھانے والے ہوں گے، اور یہ بات ایران نے ثابت کر دی۔ میں علامہ اقبال کی اس نظم کے حوالے سے تیسرا وہ موضوع بیان کرنا چاہوں گا جو غریب، کچلے، دبے ہوئے، جن کو مزدور کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مزدور طبقہ تھا جو ملوکیت کے نظام میں تو تھا ہی تھا۔ آج دیکھ لو، ووٹ دیتا ہے، حکومتیں بدلی جاتی ہیں اس کے ووٹ سے، لیکن اس کو اپنے حقوق نصیب نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ ووٹ لینے کے بعد حکومتیں بن جاتی ہیں، وزراء کا انتخاب ہو جاتا ہے، لیکن مزدور وہی رہتا ہے۔ علامہ اقبال اس کے حوالے سے، اس نظم کے حوالے سے مزدوروں اور کسانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ غلامی کا دور ختم ہو گیا، غلامی سے آزادی حاصل کرو، اور آزادی اس وقت حاصل ہوگی جب تم ایک اتحاد اور جمعیت کے ساتھ ان بڑی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، جیسے روس کے خلاف وہاں کے کسان کھڑے ہو گئے، زار کی حکومتوں کو تختہ پلٹ دیا، ان کو کرسیوں، بجلی کی کرسیوں سے باندھ دیا اور اس کے اوپر حاوی ہو گئے، اور بادشاہت وہاں کی ملوکیت ختم ہو گئی۔ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ کہتے ہیں اٹھ اے غریب عوام، اب اٹھ، جسے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ایک نظم میں کہا ہے، اٹھو میری غریبوں کے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، واہ واہ، جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ اور نہ صرف اتنا، جو ان کے شاعری کی ایک بڑی علامت شاہین ہے، بے شک، اس شاہین کو انہوں نے یہاں پر، اس شاہین کو یہاں پر جبر کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے ایک شعر کے اندر۔ وہ کہتے ہیں بصیر صاحب، گرماؤ غریبوں کا لہو، ہائے 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 ہائے، گرماؤ غریبوں کا لہو سوزے یقین سے، واہ 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 واہ، گرماؤ غریبوں کا لہو سوزے یقین سے، کنجشک فرومایا کو شاہین سے لڑا دو۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ، یہ وہ شاہین ہے جو ان کی شاعری کا ایک زبردست علامت ہے۔ کس کی؟ فخر کی علامت، مسلسل عمل کی علامت، بے شک بے شک، خودداری کی علامت، کہ وہ اپنا شکار خود طے کرتا ہے، اور وہ ان پرندوں کا شہنشاہ ہے جو پرندے مردہ گوشت نہیں کھاتے۔ جی، علامہ اقبال اس نظم کے حوالے سے ہمیں ایسے عزم پیدا کرنے کا پیغام دیتے ہیں جو عزم ہمارے اسلاف کے اندر ہوا کرتا تھا، کہ دشت و دشت دریا بھی دے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، واہ واہ واہ، نہیں تھا راستہ کوئی، بہت خوب، فوج کھڑی ہے اور لوگ کھڑے ہیں دریا کے کنارے پر۔ امیر یہ کہہ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ دریا دیکھ رہے ہیں، یہ شباب پہ دریا، گھوڑے ڈال دو۔
اور پہلے میں ڈالتا ہوں، جی راستہ دے رہا ہے، دریا راستہ دے رہا ہے۔ یہ اس بات کب ہوگی پیدا؟ یہ بات اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اپنی زندگی کو اس طور پر گزارنے کی کوشش کریں گے جس طور پر ہمارے اسلاف نے گزاری تھی۔ بہت اچھی بات ہے، واہ لیکن واہ۔ آج بصیر صاحب، علامہ اقبال کا یہ شعر بھی آج صادر آتا ہے، جی قاف لائے حجاز میں، ہاں 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 ہاں، ہائے ہائے ہائے، قاف لائے حجاز میں آہا، ایک حسین بھی نہیں، نہیں، کیا کہنے کیا کہنے، قاف ہائے لائے ہائے حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ ابھی تابدار ہے کہ سوئے درج الافراد۔ واہ واہ، یہ جنگ جو ہو رہی ہے، میں آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہا تھا، جی شاید آپ آگے ہوں گے، جی یہ جنگ کربلا ہے، اور کربلا میں سرخرو ہوئے ہیں ہم۔ واہ، بے شک، ہمیں اپنی گردنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری گردنیں اگر کٹتی ہیں تو کٹ جائے، ہزاروں لاکھوں گردنیں بچیں گی، ایک حسین کی گردن سے، ایک حسین کی گردن سے ہائے 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 ہائے، واہ واہ، مسلمانوں کا وقار بچ گیا، بے شک بے شک، مسلمانوں کا اعتماد بچ گیا، بے شک، مسلمان کمپرومائز نے نہیں کیا باطل سے، بے شک بے آج شک، باطل قوتوں سے ایران کمپرومائز نہیں کر رہا۔ بے شک بے شک، یہ وہ سارے کے سارے حسین ہیں جو باطل قوتوں سے لڑ رہے ہیں، اس لیے میں اس جنگ کو کربلا کا نام دیتا ہوں۔ اور یہ وہ کربلا ہے جس کو علامہ اقبال، جس کے جذبات علامہ اقبال ہر امت کے فرد کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے، اس نظم کے حوالے سے۔ اور کس طرح پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، واہ واہ واہ، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے واہ لیے، واہ، پاسبانی کے لیے نیل کے ساغر سے لے کر تا بقا کے کاشگر۔ کیا کہنے کیا کہنے ڈاکٹر اور صاحب، یہ کب ہوں گے؟ یہ کب ہوں گے؟ یہ جب ہوں گے جب ہم آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ بہت چاہا امریکہ نے واہ واہ، اسد بشیر صاحب کہ ان کو سنیوں اور شیعوں کے تصور میں دھکیل دیا جائے، جی جی، اس میں ان کو بانٹ دیا جائے۔ جی پہلے ہی بہت بڑھ گئے، ہاں، پہلے ہی بہت بڑھ گئے۔ جی جی جی، اعلیٰ حضرت کیا کہنے، خمینی صاحب نے جی، اپنے بیان میں کہا تھا، کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کیا بات ہے، بے ہم شک، کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہیں۔ یقیناً یقیناً یہی پیغام دیا ہے انہوں نے، بے شک بے شک بے تو شک، یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے دل کے اندر یہ بات موجن ہوگی کہ ہے آنکھوں سے ہے ہماری غائب ہزاروں انجم، ہائے 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 ہائے، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں، ایران کا مسلمان ہمارا بھائی، واہ انگلش کا مسلمان ہمارا بھائی، بے شک، امریکہ کا مسلمان ہمارا بھائی۔ بے شک بے، یہ جذبہ جب بیدار ہوگا تو پھر باطل قوتوں سے لڑنا آسان ہوگا۔ علامہ اقبال اپنی اس نظم کے حوالے سے زندگی کیسی ہو، سلطنت کیسی ہو، سرمایہ داری کا نظام ہمارے لیے کتنا مہلک ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ پیغام دیتے ہیں۔ اور پھر دنیا اسلام کی مجموعی قوت کیسی ہوگی، اس کو باور کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، یہ اس وقت تک رہے گا جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا اس زمین پر رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ بے شک، میں تمام طلباء کا اور تمام حاضرین کا بے پناہ مشکور ہوں کہ انہوں نے علامہ اقبال کی اس خوبصورت نظم کے حوالے سے مجھے کہنے میں سلیکشن کیا میرا، اور میں یہاں پر کھڑا ہو کے ان کے بارے میں جو کچھ بول رہا ہوں، یہ اصل میں میرے منہ میں خاکم بدہن ہے مجھ کو، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا علامہ اقبال کے بارے میں، لیکن جو جانتا تھا بصیر الوفا نقوی صاحب آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا کہ یہ نظم ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک بیداری کا پیغام ہے، نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی کیسی ہو، بلکہ یہ کہ ہم دنیا کے سامنے، دنیا کی قوتوں کے، باطل قوتوں کے سامنے ایک عزم مصمم کی طرح، ایک مطلب یہ کہ بہادر قوم کی طرح کیسے ڈٹ جائیں، کیسے کھڑے ہو جائیں، یہ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خضر راہ نظم ایک ایسی نظم ہے جو ہر دور کے انسان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ نظم ہی نہیں بلکہ علامہ اقبال کی مکمل شاعری ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے. بالکل بالکل. مگر چونکہ چیزیں کچھ مختص ہوتی ہیں، کچھ خصوصیت کے طور پر ہوتی ہے، پیر منگل بدھ جمعرات، جمعہ اس کی خصوصیت ہے ہفتے کی، اس لیے خضر راہ باغ درا کی خصوصیت ہے. کیا کہنے، کیا جس طرح سے مسجد قرطبہ بال جبریل کی خصوصیت ہے. بلکہ میں تو عرض کر رہا تھا خورشید صاحب سے کہ بال جبریل میں جو نظم وضع کی ہے علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ، وہ ان کی شاعری کا تاج محل ہے. واہ واہ، کیا کوئی فن نہیں چھوڑا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اب نظم خضر راہ ہماری آج کے دور کی اور آنے والی دور کی نسلوں پر کس طرح سے انداز ہو سکتی ہے، یہ ہمیں طے کرنا ہے. بہت. اور یہ ہم اسی وقت طے کریں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ زندگی ہے. ہمیں اپنے لائف اور اسٹائل کو بدلنا پڑے گا. علامہ اقبال اس نظم کے حوالے سے لائف اور اسٹائل بدلنے کی ترغیب دیتے ہیں، پیغام دے رہے ہیں. واہ واہ واہ. کہ زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے. واہ. زندگی جو ہے وہ نقصان نفع کو مطلب یہ ہے کہ آنکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی اس زندگی کا نام ہے جو زندگی جس سے ہم اپنے عرفان، ہمیں اپنا عرفان ہو سکے. اور میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک اپنا عرفان نہیں ہوگا، کیا بات ہے، عرفان خدا نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. یہ ہم نے ان کی خودی کی تعریف میں لکھا اپنی کتاب میں کہ عرفان خود، واہ واہ واہ، راستہ ہے عرفان خدا کا. بہت اچھی بات ہے، بہت خوب. تو یہ نظم خودی کو بیدار کرنے کا پیغام دیتی ہے. یہ خودی ہماری نسلوں کے لیے عمل کا پیغام دیتی ہے، مسلسل عمل کا پیغام دیتی ہے، مسلسل عمل کا پیغام دیتی ہے کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جاہے زندگی. واہ واہ واہ، مسلسل پیغام ہے. جی جی. تو عصر حاضر کے طور پر اور آنے والے دور کے تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنے وقار کو بچانے اور اس کو مضبوط کرنے، اپنی قوتوں، اللہ کی ودیت کردہ ان تمام قوتوں کا بروئے کار لانے کا پیغام دیتی ہے. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب نے نظم خضر راہ پر کس قدر سیر حاصل گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو ادب کے طلباء کے لیے ہی نہیں بلکہ اردو ادب کے اساتذہ کے لیے بھی جو کلاس روم میں خضر راہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے ان کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی. اب میں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے. یقیناً میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نگاہ میں اس نظم کی روشنی میں ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر زادے ہیں کہ مفکر زادے ہیں یا مبلغ زادے ہیں؟ چونکہ شاعری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بے شک اس میں پیغام ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم نے یہ کہیں پڑھا ہے اور لوگوں کو کہتے بھی سنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ مبلغ زادے تھے، وہ مفکر زادے تھے. تو ذرا سا اس سلسلے پر آپ سے گفتگو چاہوں گا، 2 منٹ کے لیے آپ اس سلسلے گفتگو کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید بصیر الوفا نقوی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں نے عرض کیا تھا، شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، کہ علامہ اقبال کی یہ نظم ان کے فلسفہ و شعر کے حسن امتزاج کا بہترین نمونہ ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ 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 واہ، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے صاحب، واہ واہ واہ. اب اگر آپ چاہیں تو میں ایک شعر سنائے دیتا ہوں. بالکل بالکل، مقصد یہ ہے صاحب آپ سے سوال کرنے کا کچھ. ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام. واہ 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 واہ. ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام،
وہ خضر بے برگ و ساما، آہا، وہ سفر بے سنگ و میل۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ جب تک ہم عالی شان مکانوں میں رہیں گے، نفس پروری ہوتی رہے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا جملہ ہے صاحب، کیا جملہ۔ جب تک ہم اپنے لباس کو دوسروں کے سامنے فاخرانہ انداز میں پیش کرتے رہیں گے، نفس پروری سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ واہ 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 واہ۔ آپ کے اسلاف کا شعار زندگی مسجد کے حجروں میں تھا۔ کیا کیا گفتگو اور فرمائی صاحب۔ آج کے منظر نامے پر جب میں نے خمینی صاحب کا لائف بایوگرافی پڑھی، جی جی، جن کو شہید کر دیا گیا، خامنئی صاحب، خامنئی صاحب جی جی کرائے کے مکان میں رہتے تھے، جی جی، آپ کو تعجب ہوگا۔ یہی کرائے کے بہت سادہ مکان، زندگی، ہاں۔ وہ شخص کرائے کے مکان میں جس سے امریکہ آنکھ نہیں ملاتا تھا، اور اس نے موقع پا لیا یہ، اور شہادت مل گئی۔ شہادت کی دعا تو ہمیں کرنی چاہیے، اے میرے جی مولا، جی، آہا، شہادت کی موت عطا فرما۔ جی جی، اگر بستر میں بھی موت اگر ہوگی تو اللہ رب العزت شہادت موت سے ہمیں نوازے گا۔ تو علامہ اقبال کی یہ نظم، واہ، ان کی شعریت سے لبریز، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، جواب مل گیا جناب، واہ واہ واہ، ان کے فکر و نظر سے لبریز، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہر شعر ان کی فکر کا شعر ہے، بے شک، ہر شعر ان کی فکر سے معمور ہے۔ واہ، تو میں بس یہی ختم کرتا ہوں بہت شکریہ۔ کہ علامہ اقبال کا یہ پورا کلام، ان کا ہر شعر بے شک، ان کے فکر اور ان کے فلسفے کا ایک حسن امتزاج ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب، آپ نے ڈاکٹر علامہ اقبال کے فن پر خضر راہ کی روشنی میں بہت خوبصورت گفتگو کی، اور یقیناً ہم سب نے بڑا اس سے مطلب یہ کہ استفادہ کیا، اور یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لیکچر ہے آپ کا طلبہ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ہماری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اردو ادب ہی کی خدمت ہے۔ جہاں جہاں یہ پروگرام پہنچے گا، سنا جائے گا، دیکھا جائے گا، وہاں وہاں اردو ادب کے مزید چاہنے والے پیدا ہوں گے، اور ڈاکٹر علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے وہ مزید کوشاں ہوں گے۔ میں ڈاکٹر علامہ اقبال کے ہی ایک شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کیا بات ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ خدا حافظ۔